الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جس وقت حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات یعنی چند احکامات کے ذریعے سے آزمایا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پس حضرت ابراہیم نے ان احکامات میں بجا طور پر فرما برداری فرمائی۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کر فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں ابراہیم آپ کو لوگوں کا مقتدی اور پیشوا بناتا ہوں۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، ومن ذریتی، اے پروردگار یہ عہدہ امامت میری اولاد میں سے بھی کسی کو عطا فرما۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرے اس عہدے کو اور میرے اس منصب کو نافرمان ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے معزز بزرگوں، اس آیت کریمہ کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گمراہ تینوں گروہ اور ہدایت یافتہ گروہ یہ سب دعوے کر رہے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کس کے ہیں۔ یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو کر کے اللہ تبارک و تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اثبات فرما رہے ہیں، ثابت فرما رہے ہیں، کیونکہ تقریباً بنی اسرائیل کا جو تذکرہ چل رہا ہے اس سارے تذکرے کے اندر مقصود یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو اہل کتاب ہے، موجود اہل کتاب، یہ اللہ کے نبی کی حقانیت کو تسلیم کر لیں، وہ ایمان لے آئے۔ آپ کی حقانیت، قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ سب کے نزدیک محترم، مکرم، معزز ہے، اس لیے آپ کے تذکرے سے حضور کی رسالت کو، حضور کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ آگے چل کر آگے آیات آئیں گی قرآن کریم کے اندر، جس کے اندر صاف الفاظ میں کہہ دیا جائے گا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ یہ آگے آ جائیں گے قرآن کریم کے اندر جب تذکرہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس کے تھے، یہ تو طرز زندگی سے سمجھ میں آئے گا کہ کس کی زندگی حضرت ابراہیم کی زندگی سے ملاپ کرتی ہے، میچ کرتی ہے اور آپ کے مثل ہوتی ہے، انہی کے حضرت ابراہیم تھے۔ چونکہ یہود اور نصارہ کے اندر بھی شرک اور کفر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار اور نبیوں کا
انکار کرنا اور نبیوں کو قتل کرنا یہ ایسے بڑے بڑے جرم آ گئے تھے جو ان کو کافر ٹھہرا دیتے ہیں، اور مشرکین تو بت پرستی کے ذریعے سے کافر ہی تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اللہ پاک نے آپ کو آزمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مختلف روایات ہے جس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 احکامات کے ذریعے سے آزمایا گیا جو فطرت اسلام، جو انسانی فطرت کے متعلق تھے۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ 30 احکامات کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، جو عبادات کی قبیل سے، معاشرت کی قبیل سے اور اخلاق کی قبیل سے تھے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن کلمات کے ذریعے سے آزمایا گیا وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ملک کو، اپنی برادری کو چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر ان کی مفارقت کو کیا کر لیا؟ اختیار کر لیا۔ یہ پہلی آزمائش تھی، وہ سب جانتے ہیں۔ دوسری آزمائش یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری اس وقت کی موجودہ انسانیت کے، جہاں پر حضرت ابراہیم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اس ساری انسانیت کو جو کفر کے دلدل میں پھنسی تھی، برسر عام طاقت سے، قوت سے، نبوت کے جلال اور شان سے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ اور اس کی وجہ سے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، مباحثہ ہوا۔ بادشاہ نے آپ کے خلاف سازش رچی اور آپ کے خلاف بہت بڑا ہنگامہ برپا کیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو بادشاہ کے خلاف، ظالم بادشاہ کے خلاف، گمراہ بادشاہ کے خلاف حق بات کو کہنا، یہ بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم کو اس سے آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حق بات کو ثابت فرمایا، انہوں نے قبول نہیں کیا، حضرت ابراہیم کے جان پر بنائی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ اس پر بھی ثابت قدم رہے، اور آپ نے تب بھی توحید کا اور اللہ کی محبت کا دامن کو نہیں چھوڑا، آپ کامیاب ہوئے، اس وقت آزمایا گیا۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت جیسے مقدس عمل کے اوپر ابھارا گیا اور اس پر مجبور کیا گیا، تو آپ نے اپنے ملک سے کیا کر لی؟ ہجرت کر لی۔ آپ نے ہجرت فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس حکم کی طرف آپ نے لبیک کہتے ہوئے چلے گئے۔ عراق سے آپ نے ہجرت فرمائی اور کہاں پہنچے؟ ملک شام پہنچے، جو کہ نبیوں کا بعد میں حضرت ابراہیم کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے پورے نبیوں کا علاقہ بنا ملک شام۔ بہت سارے نبی آج بھی وہاں پر مدفون ہیں، تقریباً 4000 کے قریب ہے نا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تذکرہ آپ نے سنا، اور مشہور بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بڑی آزمائش میں ڈالا گیا، وہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کی جو آزمائش تھی۔ حالانکہ ذبح کرنے کا صریح حکم نہیں تھا، جیسے کہ نبیوں پر صراحتاً وحی آتی ہے، حضرت جبرائیل آ گئے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیداری کے اندر القاء فرما دیا، جو صریح وحی کہلاتی ہے، اس کے ذریعے سے نہیں حکم ہوا، بلکہ خواب کے ذریعے سے بتایا گیا۔ اور چونکہ نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً لبیک کہا۔ یہ آزمائش ہوتی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ساری آزمائش آئی، اور ساری آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو عہدہ امامت عطا فرمایا۔ کیسا؟ ایسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بنے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بنے۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہے کہ ایک کسی بستی، کسی ملک، کسی علاقے کے اندر ایک نبی کا ہونا، اور کسی کا سارے نبیوں کا باپ ہونا، سارے نبیوں کا کیا ہونا؟ جد امجد ہونا، بہت بڑا عہدہ ہے۔ تو آپ کو نوازا گیا۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے ذریعے سے علماء مفسرین نے خصوصاً تفسیر عزیزی میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرمایا گیا، ایسی خصوصیات جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان منفرد اور نمایاں نظر آتی ہے، کہ جو آپ سے پہلے جو خصوصیات نبیوں میں سے کسی کو حاصل نہیں تھی، آپ ہی کے ذریعے سے امت کے اندر اور لوگوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر خصوصاً کیا ہوئی ہے؟ وہ رائج اور زندہ ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا زمانہ گزر چکا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال پہلے آپ کی نبوت اور آپ کا زمانہ اور آپ کا عہد مبارک چل رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 2000 سال ابھی گزر چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے 2000 سال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے 2000 سال 4000 سال کا تقریباً زمانہ عرصہ گزر چکا، لیکن وہ خصوصیات آج بھی انسانیت کے اندر موجود ہیں. لوگوں کے اندر کیا ہے؟ اور بلکہ بعض خصوصیات کا تو مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو کیا کر دیا گیا؟ مکلف بنا دیا گیا. مکلف بنا دیا کہ تم کو یہ کرنا ہے، تمہارے لیے تمہارے باپ کی سنت کو ہم نے جاری کر دیا. روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی، ابراہیم اول من اختنا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت، وہ ذات بابرکت ہے جنہوں نے سب سے پہلے ختنہ کی. آج سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، نبی آئے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے، تفسیری روایتوں کے اندر، کہ انبیاء علیہ السلام جب تولد فرماتے تھے، حضرات انبیاء کی پیدائش ہوتی تھی، تو حضرات انبیاء علیہ السلام مختون پیدا ہوتے تھے، ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا نہیں ہوئے، آپ کی پیدائش بغیر ختنہ کے ہوئی. 80 برس کی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ختنہ کریں. کتنی برس کی عمر کے اندر؟ بڑھاپے کے اندر تقریباً. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غالباً عمر جو کتابوں کے اندر لکھی ہے 170-75 سال کی عمر آپ کی بتائی جاتی ہے. 80 برس کی عمر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خصوصیت کہ آپ کو ختنہ کا حکم ہوا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کتابوں کے اندر لکھا کہ جیسے ہی اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ختنہ کا عمل کرنا ہے، ختنہ کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پاتے ہی فوراً جو آلہ ہاتھ میں آیا اس آلے سے اپنی ختنہ خود کر لی. اب ظاہر بات ہے کہ ابھی طریقہ کار بتایا نہیں گیا، حکم ہوا ہے. اب حضرت ابراہیم چونکہ نبی ہیں اور ختنہ کیسے کرنا جانتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو خصوصی علم ہوتا ہے تو آپ جانتے تھے، لیکن طریقہ کار پتہ نہیں تھا کہ کس سے کرنا ہے. آپ نے اللہ کے حکم کے اندر عجلت کرنے میں، کہ اللہ کے حکم کے اندر دیری کیوں، تاخیر کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا، میرے اللہ کا جو کہ اللہ پاک نے آگے چل کر آپ کو دوست بنانا تھا، تو اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو جو اعلیٰ ہاتھ میں تھا، بعض کہتے کہ مقام قدوم کے اندر، اور بعض کہتے کہ قدوم ایک آلے کا نام تھا، اس کے ذریعے سے آپ نے اپنے ختنہ خود کر لی. اب جب آلہ اس کا نہیں تھا ختنہ کرنے کا، اس کے استعمال کا نہیں تھا، تو چونکہ ظاہر بات ہے کہ جب استعمال کا آلہ نہیں تھا تو درد ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا الہی درد ہو رہا ہے، تکلیف کے اندر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم نے بہت جلد بازی کر لی، اگر تھوڑا سا رک جاتے، انتظار کرتے تو ہم تم کو طریقہ کار اور آلہ بھی بتاتے. تو اللہ پاک سے حضرت ابراہیم نے یہی کہا کہ اللہ تیرا حکم تھا، تیری خاطر ساری آزمائش اٹھائی ہے، سب کچھ برداشت کیا، تیرے حکم میں تاخیر کیسی ہوتی ہے؟ تو اللہ پاک کو حضرت ابراہیم کی ادا بھی پسند آئی. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ ختنہ فرمائی. فطرت، یہ فطرت اللہ کے نبی سن کے حدیث سنے ہیں نا کہ 10 چیزیں تقریباً کیا ہے؟ فطرت میں سے، یعنی انسانیت کی فطرت میں داخل ہے. شریف انسان اور دین مذہب کے اندر یہ داخل ہے. اس کے اندر سے ایک حکم کیا ہے؟ ختنہ کا ہے. تو ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہوئی. اس کے پہلے انبیاء کیا ہوتے تھے؟ مختون پیدا ہوتے تھے. اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام بعض لوگ مختون پیدا ہوئے، بعض غیر مختون پیدا ہوئے. ہمارے نبی سن کے متعلق صراحت حدیث کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نابریدہ اور آپ ختنہ شدہ، آپ کی پیدائش اور آپ کا تولد ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ایسی پاکیزہ اور ایسی صاف ستھری ہوئی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غلاظت اس کے بدن پر، اس کے جسم پر، اس کے بال پر، اس کے چہرے پر لگی ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف شفاف پیدا ہوئے تھے. تو آپ مختون پیدا ہوئے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آپ کی ذات سے ختنہ کا سلسلہ کیا ہوا ہے؟ شروع ہوا ہے. آپ نے سب سے پہلے ختنہ فرمایا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی نسل، آپ کے اولاد اور پوری انسانیت کے اندر یہ سلسلہ جاری ہو گیا.
اور حضرت ابراہیم نے اپنے ایک صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ 13 سال کی عمر میں آپ کی کیا کی، انہوں نے ختنہ فرمائی، اور اپنے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کے 7ویں دن آپ نے کیا کی، ختنہ فرمائی۔ اب وہ سلسلہ نبیوں کا، باپ نبی ہے، دونوں بیٹے بھی نبی ہیں، تو یہ سلسلہ کیا ہو گیا، شروع ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب اس ختنہ کے عمل کو امت مسلمہ کے لیے بہت عظیم سنت اور اسلام کا شعار گردان دیا کہ یہ اسلام کا شعار، یعنی مسلمان ہونے کی پہچان کیا ہے، ختنہ کرنا ہے، مختون۔ آج بھی لوگوں کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ کار ہے لوگوں کی پہچاننے کا کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لاوارث جس کو کہتے ہیں، لاش بولو، یا پھر کوئی حادثے کے اندر ہلاک ہونے والے لوگ بولو، تو ان کو کیا کیا جائے۔ اگر کوئی واقعی میں انسانیت جس کے اندر ہوتی ہے تو وہ آج بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہے، کیا ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی مختون ہے، کسی کی ختنہ ہوئی ہے تو وہ کیا ہے، مسلم ہے، اور جو غیر مختون ہے وہ اندازہ کر لیتے ہیں، ایک گمان لگا لیتے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اسی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بہت عظیم سنت ہے، اور یہ سنت امت مسلمہ کے لیے اسلام کی نشانی، علامت اور شعار بنا دی گئی ہے۔ جیسے جو اسلام، مسلمانوں کے اندر اسلام کا ایک شعار اذان ہے، کیا ہے، اذان کیا ہے، یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے مسلمان ہونے کی کہ اذان دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی مسلمان ہونے کی ایک بہت بڑی شعار اور بہت بڑی علامت کیا ہے، ختنہ کرنا ہے، کہ ختنہ، یہ جس کی ختنہ ہوتی ہے وہ مسلمان ایک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ کیا کسی کی اگر ختنہ نہیں ہوئی تو کیا وہ مسلمان نہیں ہوا؟ ایک آدمی ہے، زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، 5 وقت نمازی ہے، اس نے جتنے شریعت کے جتنے فروع، جتنے اصول، جتنے ضابطے ہیں، جتنی تعلیمات، ساری تعلیمات پر لبیک کہا ہے، دل و جان سے، زبان سے، اقرار سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ اس کی ختنہ نہیں ہوئی۔ ختنہ ایک تو یہ ہوں گی کہ کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے پیدا مسلمان ہوا، لیکن آج کریں گے، کل کریں گے، یا اس کو علم نہیں تھا، تاخیر ہوتی گئی، اب اتنی تاخیر ہو گئی کہ وہ بہت بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ اب ختنہ کرتا ہے تو اس ختنہ کرنے کی جو طاقت ہے، اس کا جو تحمل ہے، اس کی جو برداشت ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے، اب وہ نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، اس کی گنجائش، اس کی طاقت کیا ہو گئی، ایک وجہ تو یہ ہوں گی، اور ایک دوسری وجہ ختنہ نہ ہونے کی ہوں گی کہ وہ بڑی عمر کے اندر کیا ہوا، مسلمان ہوا۔ یہی وجہ ہوں گی نا، ایک تو غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس نے ختنہ کے اندر اتنی تاخیر کی کہ بڑا ہو گیا، اور یا پھر اتنی دیر سے اس کو اللہ پاک نے اسلام کی توفیق دی کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں یا پھر بڑی عمر کی حالت میں وہ مسلمان ہوا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ حقیقت میں یہی ہے کہ اب وہ برداشت کرے، ساری طاقت کو، قوت کو جمع کرے، اپنے اندر میں اتنی ہمت کو پیدا کرے کہ میں برداشت کر لوں گا، اور ختنہ کر لے۔ ختنہ کر لیں گا تو یہ سارے نبیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا، اور اسلام کے شعار کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا، اسلام کی بہت بڑی علامت کے ساتھ یہ جڑ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو ہلاکت کا ڈر ہے اور وہ ختنہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، اس کو ختنہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اب ختنہ کا نہ ہونا اس کو اسلام سے نکال نہیں دیں گا کہ کوئی پوری زندگی مسلمانی کے ساتھ گزر رہا ہے، کلمے کے ساتھ زندہ ہوا، جیا، اور کلمے پہ ہی مرا، لیکن ختنہ نہیں، تو کیا مسلمان نہیں تھا؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہی مرا ہے۔ ایک عذر، ایک غفلت یہ ہوا کہ اس کے ساتھ سنت کی خلاف ورزی کا اور شعائر دین چھوڑنے کا اس کے اوپر گناہ ہوگا، اصول کے اعتبار سے، ضابطے کے اعتبار سے، لیکن وہ مسلمان سے کافر ہوگا ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ کوئی بڑی عمر کے اندر ختنہ کرنا چاہتا ہے، کرنا کسی ہوئی نہیں، کرنا پڑے گا، کرانا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ خود تو ابھی ہمارے زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں ہم خود نہیں کر سکتے، ایک دم آسان مرحلہ ہے ذبح کرنے کا، وہ ہم جانتے نہیں، تو خود ختنہ کرنے کا طریقہ کیا جانیں گے؟ تو نہیں، خود کر نہیں سکتا۔ مسلمان آج تعلیمات کے لحاظ سے بہت نیچے ہیں، اسلامی تعلیمات سے بہت پیچھے ہیں، تو خود نہیں کر سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو ختنہ کرنے کے لیے کسی جانکار کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا جو اس کو صحیح ڈھنگ سے کر سکے۔ تو اب اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ظاہر بات ہے لا محالہ اس کو اپنا سطر کیا کرنا پڑے گا،
کھولنا پڑے گا۔ تو ایسے موقع پر جبکہ اسلام کا شعار اور نشانی زندہ ہو رہی ہے، ایک بہت فطرت والا عمل زندہ اور سارے نبیوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑ رہا ہے، تو اس موقع پر علماء نے، متقدمین متاخرین نے اس موقع پر ضرورت کے بقدر ڈاکٹر کو اور طبیب کو اور ختنہ کے عمل کرنے والے کو اس کا سطر دیکھنے کی بقدر گنجائش اجازت دی، جو دیکھ کر ختنہ کر سکتا ہے، لیکن جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کیا کریں گا، پہلے بچائیں گا، جیسے دستانے پہن لیں یا پھر ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کیا ہو سطر اس کا کھولے، اس سے زائد سطر کھولنے کی اس کو کیا ہے ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑھاپے کی حالت میں، بلوغت کے بعد اور بڑے ہونے کی حالت میں ختنہ کا حکم ہے۔ اب بچپن کے اندر بچے کی ہم ختنہ کب کریں، ایک مسئلہ یہ آتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ اور آپ کا طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جگر کے ٹکڑے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں صاحبزادوں کا عقیقہ بھی فرمایا اور آپ دونوں کی ختنہ بھی فرمائی، اور آپ نے دونوں صاحبزادوں، دونوں نواسوں کی ختنہ اور عقیقہ آپ کی پیدائش کے، دونوں کی پیدائش کے 7ویں دن فرما دیا۔ کون سے دن فرما دیا؟ 7ویں دن فرما دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے تک ایسے حالات اسباب بنا لے کہ ختنہ بچے کی ہو جائے، زیادہ تاخیر نہ کرے۔ زیادہ تاخیر کیوں نہ کرے کہ 7 سال کے بعد، 7 سال کی عمر تک بچے کو خود حکم دے دیا گیا کہ اس کو کیا کرے، نماز کی تعلیم کرے، 10 سال کی عمر میں مارے، تو جو حکم اس کے اوپر متوجہ ہونے والا ہے، شریعت کی جب تک اس کو سمجھ آنے والی، اس سے پہلے کیا کر لے، وہ یہ فارغ ہو جائے ختنہ کے عمل سے، کیونکہ جب وہ بیدار ہو، جب اس کو ہوش آ جائے، اس کو سمجھ بوجھ آ جائے، اس کے اندر شعور آ جائے، تو وہ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے، جسم کے ہر حصے کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ کیا سمجھے؟ اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ مسلمان سمجھے۔ کیونکہ آج کے اس دور کے اندر مسلمان ہونا اور کافر ہونے میں فرق ظاہر کے اعتبار سے کیسے دیکھا جائے گا؟ علامات چہرے پر داڑھی ہوں گی، لباس مسلمانوں جیسا ہوں گا، ٹوپی ہوں گی، یا پھر کچھ ظاہر میں نظر نہیں آ رہا تو پھر اندرونی پوشیدہ طور پر یہ ہوں گا کہ ختنہ ہوئی ہے تو کیا ہے، تو پھر کیا کرے، بچے کو ہم اس سے پہلے، اس کے شعور اور سمجھ آنے سے پہلے کیا کر دے، اس کو مکمل طور پر کیا بنا دے، ہم مسلمان بنا دے ظاہر کے اعتبار سے، 7 سال سے پہلے اس کو کیا کر دے، فارغ کر دے۔ اور سب سے بہترین طریقہ، علماء نے بہت سارے فوائد لکھے ہیں اور طبیبوں نے بھی بہت سارے فوائد لکھے ہیں کہ بچے کی 1 ماہ کے اندر اگر اس کی ختنہ ہو جاتی ہے تو طبی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو کوشش کرے کہ پہلے ہی مہینے کے اندر، پیدائش کے پہلے ہی مہینے کے اندر اس کی کیا ہو جائے، ختنہ ہو جائے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ہیلے بہانے کی بات نہیں ہے، اب بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور کیا ہے لوگوں نے، کوئی بلکہ بچے، اس کی برکت یہ ہے، خود ہم نے ہمارے گھروں میں دیکھا کہ اس کی برکت یہ ہے کہ بچے کو اللہ پاک صحت تندرستی سے نوازتے ہیں۔ ایسی صحت تندرستی کہ ہم بعض بچوں کو دیکھتے کہ بار بار بیمار ہو رہے ہیں، بار بار کیا ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، بار بار ان کے اوپر حالات مصائب آ رہے ہیں۔ عقیقہ اور ختنہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ساری جسمانی امراض سے بھی کیا کر دیتے ہیں، محفوظ کر دے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس کا تعلق ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں کی سنت ہے، لیکن اس کی پوری سنت ہونے کی حیثیت حضرت ابراہیم سے جاری ہوئی، تو وہاں سے لے کر امت مسلمہ کا متفقہ سنت، اللہ کے نبی کی بہت بڑی شریعت اور شعائر ہے دین اسلام کا، تو اس کے ساتھ تعلق جڑا تو اللہ پاک ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ختنہ آپ نے سب سے پہلے کیا ہے، یعنی اپنی ختنہ خود کی، اور وہ سلسلہ پھر امت کے اندر کیا ہو گیا، انسانوں کے اندر جاری ساری ہو گیا۔ یہ ختنہ کے متعلق بات ہو گئی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خصوصیت جو لکھی ہے، جو خاص خصوصیت حضرت ابراہیم کی بتائی جاتی ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت وہ پہلی ذات بابرکت ہے کہ جن کے سر کے بال، جن کے بال کی سفیدی، سر کے ہو داڑھی کے بال کی سفیدی سب سے پہلے ظاہر ہو، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم سے پہلے لوگ ہوتے تھے، کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہیں کہ سفیدی کیا ہوتی ہے بالوں کے اندر وہ جانتے نہیں تھے، سفیدی کیا ہوتی ہے وہ جانتے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالوں پر سفیدی ظاہر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑی حیرت ہوئی، آپ بہت کیا ہوئے، متعجب ہوئے، حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے سوال کی درخواست کی، یا رب ما ھذا،
اے میرے پروردگار یہ جو سفیدی یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ابراہیم ہذا وقارا، کہ یہ وقار اور عزت کی چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم نے سنا کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، تو کہا اللہم زد وقارا، زدنی وقارا، اے اللہ میری اس وقار کو اور عزت کو کیا کر دے؟ بڑھا دے۔ تو پھر آپ پر سفیدی کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ دیکھو جو سمجھ جو بوجھ جوانی میں اور آدمی کو ایک کالے پن کی حالت کے اندر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سمجھ بوجھ وقار عزت متانت سنجیدگی اس کو بڑھاپے کے اندر کیا فرما دیتے اللہ پاک؟ عطا فرما دیتے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سر کے بال داڑھی کے بال سفید ہوتے نظر آتے ہیں تو ایک انسان کی طبیعت ہے کہ اس کی طبیعت اب دنیا سے آخرت کی طرف چلنے لگ جاتی ہے۔ کیا چلنے لگ جاتی ہے؟ کہ اب دنیا کی زندگی کیا ہو رہی ہے؟ دیکھو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چہرے پر سفیدی دیکھی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے چہرے پر سفیدی آ گئی اور آپ کے بال کچھ سفید نظر آ رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیبنی ہود، کہ مجھے سورہ ہود نے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا۔ یعنی اس کے اندر آخرت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت کے ایسے مضامین اور ایسی آیتیں ہیں کہ مجھے خوف طاری ہو گیا اللہ کا کہ میرا کیا بنے گا۔ تو کیا ہو گیا؟ میں کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت کے اندر بھی بوڑھا دین اسلام کے اندر جو بوڑھا ہوتا ہے اس کے فضائل کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت کی اور اس کی بخشش کا سامان کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بہت سارے فضائل ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک روایت ہم عام طور سے سنتے چلے آ رہے ہیں سفیدی کے متعلق کہ مجھے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ مجھے جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اس کو عذاب دینے سے شرم آتی ہے۔ یہ عام بیانوں میں خطابوں میں کیا ہوتا ہے؟ سنا جاتا ہے۔ تو یہ روایت کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، موضوعات میں سے ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ کیا ہے؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کیا ہے کوئی حدیث، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو گھڑ لیا ہے، لوگوں نے کیا کر لیا ہے؟ گھڑ لیا ہے۔ اس لیے ایسی روایت کو عمومی بولنے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ عمومی کیا خصوصی بولنے سے بھی کہ حدیث ہے ایسا بولنے سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا۔ جو چیزیں ہیں اتنا بولنا چاہیے، جو چیزیں نہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ایک دوسری خصوصیت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے کہ سفیدی، بالوں کی سفیدی سب سے پہلے آپ پر کیا ہوئی؟ آپ کے ذریعے سے ظاہر ہوئی، اس کے بعد سے لوگوں کے اندر وہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ جاری اور ساری ہو گیا۔ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابراہیم انت اکرم الیہ فی الارض، کہ پوری سرزمین کے اوپر تم سب سے زیادہ میرے نزدیک محترم مکرم ہو۔ سب سے زیادہ محبوب کون ہو؟ ابراہیم۔ سرزمین کے اوپر تم ہو، میرے نزدیک کسی کا مقام ہے تو تمہارا ہے۔ تو دیکھو جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم نماز پڑھنے کی حالت میں تمہارا سطر کھلنا نہیں چاہیے۔ یہ تعلیم فرمائی، یہ حکم بھیجا، یہ وہی فرمائی۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ عام معمول قدیم زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ تہبند بہانا کرتے تھے، یہ چلا آ رہا ہے، کوئی لنگی کہتا ہے، کوئی تہبند کہتا ہے، کوئی دھوتی کہتا ہے، نام الگ الگ ہے لیکن باندھنا چادر ہی ہے۔ کیا چلا آ رہا تھا زمانہ؟ چادر کا زمانہ چلا آ رہا تھا کہ چادر باندھتے تھے، سادے سیدھے لباس ہوتے تھے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے پاجامہ جو پہننے والی ذات ببرکت ہے وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اس کے اندر سطر کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے، سطر محفوظ۔ چادر ہے، کھلی چادر ہے، بلا سلی ہوتی ہے نا، وہ سلی ہوئی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے کھلنے کا اڑنے کا یہ بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ نے پاجامہ بنایا، تو اس سے کیا ہوگا؟ سطر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا جو بھی ذریعہ بن پڑا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اختیار کیا ہے کہ اللہ اس سے زیادہ پسند ہوں گے تو اللہ پاک کی اس خوشنودی کے لیے اس عمل کو کیا ہے آپ نے۔ تو سب سے پہلے پاجامہ پہننے والی ذات بابرکت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ امت کو بھی دیا۔ صاف شرعی روایتوں کے اندر یہ بات تو نہیں ہے کہ حضور نے پاجامہ شلوار پہنی ہے،
یہ بات تو نہیں ہے، لیکن روایتوں کے اندر، صحیح روایتوں کے اندر یہ بات ہے کہ حضور نے خریدی ہے. کیا کی ہے؟ اب کوئی چیز، میں نے یہ گھڑی خریدا تو کیوں خریدا؟ آپ نے ٹوپی خریدی تو کیوں خریدی؟ سنبھالنے کے لیے. جناب نے کرتا خریدا تو کیوں خریدا؟ ظاہر بات، کسی نے پہنتے آپ کو نہیں دیکھا تو حدیث نہیں بنی، نقل نہیں کیا امت کے سامنے، آپ کا وہ معمول اور آپ کا وہ عمل آیا نہیں. لیکن جب آپ نے خریدا تو ظاہر بات ہے، جب خود کوئی چیز خریدتا ہے تو کیوں خریدتا ہے؟ استعمال کے لیے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے استعمال کی ہو. اگر آپ نے استعمال نہیں کی، آپ نے خرید لیا، اس کا مطلب امت کو استعمال کی کیا دے دی آپ نے؟ اجازت، مرحمت فرما دی کہ یہ پسندیدہ چیز ہے. اس سے سطر کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے. اور اس لیے دیکھو، جو لوگ بے ڈھنگے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ نمازوں کے اندر اگر تھوڑا سا مشاہدہ کریں گے، جائزہ لیں گے تو نمازوں کے اندر ان کا سطر کھل جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ آپ پیچھے کے حصے کی طرف سے دیکھیں گے تو ان کا سطر کھل جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو سطر کا بہت لحاظ رکھے. تو آپ نے تہبند کے بجائے شلوار اور پاجامہ کا استعمال کر لیا کہ میرا سطر کیا رہے؟ محفوظ رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی معیاری اور بنیادی اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے وہ ذات بابرکت ہیں جنہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کا حکم فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں ممبر کیوں نہ اختیار کروں، میں اپنے لیے ممبر کیوں نہ بنواؤں، جبکہ میرے باپ حضرت ابراہیم نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. تو سب سے پہلا خطبہ جو کسی نے اونچی جگہ پر ممبر پر کھڑے ہو کر کے دیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اور ایک خصوصیت بنیادی ہیں جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں کہ مہمان نوازی کے رسم اور رواج اور بہترین طریقے کو اگر انسانیت میں کسی نے جاری کیا تو وہ کون ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کا تذکرہ خود قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بیان فرمایا ہے. 27ویں پارے میں ہیں اور 13ویں تقریباً سورہ ابراہیم کے اندر بھی موجود ہیں کہ جو دو فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے، اجنبی کی شکل میں آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مقدمہ آمد پوچھنے سے پہلے تم آئے کیوں ہو، آنے کی غرض غایت مقصد کیا پوچھنے سے پہلے ان کے سامنے ایک بھونا ہوا اور تلا ہوا بچہ بکری کا لا کر کے رکھ دیتے ہیں، نوش فرماؤ، کیا کرو؟ کھاؤ. یہ بہت روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت بنا رکھی تھی کہ چاشت کا جو کھانا ہوتا تھا، دوپہر کا جو کھانا ہوتا تھا وہ مہمان کے بغیر آپ بہت کم تناول فرماتے تھے، نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے، کیونکہ وہ موقع ہوتا ہے جو مہمانوں کے بستیوں سے منتقل ہونے کا موقع ہوتا ہے. کوئی باہر سے اس موقع پر اندر داخل ہوتا ہے دوپہر کے موقع پر، کوئی بستی سے باہر اس موقع پر جاتا ہے تو وہ موقع انتظار کرتے تھے. کیا ایک اسرائیلی روایت کے اندر تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک شخص مہمان ہوا. کیا ہوا؟ مہمان ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے جو ماحضر تھا پیش کیا اور کہا کہ کھاؤ. ساتھ میں بیٹھ کر کھانے لگے. تو وہ چونکہ مسلمان نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھا، وہ اللہ کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، تو اس نے بس یوں ہی کھانا شروع کیا. تو حضرت ابراہیم نے اس کو تاکید کی، اس کو کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ کے نام سے کھاؤ. کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. تو اس نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا. کون اللہ ہے؟ میں اس کو جانتا نہیں تو میں کیسے پڑھوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ اللہ کی محبت میں سرشار تھے، برداشت نہیں ہوا کہ اللہ پاک کا کوئی انکار کر دے اور اللہ رب العزت کا کوئی منکر ہو جائے، تو اس کو کھانے سے آپ نے ہٹا دیا، آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا. تفسیر قرطبی میں آ کے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ کیا بات ابراہیم، اس کی ساری زندگی ہم نے اس کے 10 سال ہم نے کیا کیے، اس کے کفر کے باوجود، اس کے شرک کے باوجود، اس کو ہم کو بھول کر زندگی گزارنے کے باوجود ہم اس کو کھلاتے پلاتے چلے آئے، اور تم نے ایک لقمہ صرف ہمارے بسم اللہ نہ پڑھ، ہمارا نام نہ لینے کی وجہ سے تم نے اس کو نہیں دیا. تم جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ، اب اس کے ساتھ کھانا کھاؤ. حکم ہوا، آپ تلاش کرنے کے لیے گئے، آپ تلاش کرنے کے لیے آئے. تلاش کرنے کے بعد جب اس کو ملا، اس کی نوازش کی، اس کو لایا تو کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے مجھے نہیں دیا، آپ نے مجھ کو کھانے سے انکار کر دیا، کھلانے سے انکار کر دیا، اور اب آپ لینے آئے، پہلے وجہ بتایا. تو کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ کی وحی آئی ہے.
تو فوراً کیا ہو گیا؟ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ روایت اسرائیلی روایت کہلاتی ہے، لیکن بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس سے تھوڑی مضبوطی اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ آتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ چونکہ تھی مہمان نوازی کی، اس لیے روایت ہو سکتا ہے جھوٹی نہ ہو، سچی ہو۔ اور اللہ پاک جب ہدایت دینے والے ہوتے ہیں تو پھر راستے ہموار کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ مہمان نوازی کی کیا کرنے والے تھے؟ ابتدا فرمانے والے تھے۔ اور ایک خصوصیت تفسیر عزیزی کے اندر لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے معانقے کو، گلے ملنے کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ گلے ملتے ہیں نا ہم ایک دوسرے سے، معانقہ کرتے تو گلے ملنے کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ کیسے؟ اس کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس طرح مختصر بتاتا ہوں۔ اس طرح واقعہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی مرسل، اور آپ کو جو بعثت ملی تھی شام ملک شام کے اندر ملی تھی، آپ کا علاقہ محنت کون سا تھا؟ بیت المقدس اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ تھا۔ تو آپ کا چونکہ معمول تھا، آپ کا جو پیشہ تھا، آپ کا مشغلہ تھا وہ بکریوں کے چرانے کا تھا۔ ہم یہ بارہا واقعہ سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ بکریاں چرانے کے لیے گئے تو آپ نے دوسرے چرواہے کو دیکھا جو اللہ کی بہت اچھی تعریف کر رہا تھا۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ آپ اپنی بکریوں کے چراگاہ کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کوئی مناسب جگہ، اس تلاش کے لیے آپ تھوڑا پہاڑی علاقے کے اندر چلے گئے، ایک پہاڑ کے دامن میں چلے گئے تو دیکھا آپ نے کہ کوئی نحیف سی، ضعیف سی اور ایک بزرگ کی کوئی آواز آ رہی ہے جو بہت آہ اور زاری کر رہا ہے۔ اس کی آواز کے اندر محبت ہے اور درد ہے۔ کیا ہے؟ محبت بھی ہے، درد ہے۔ آپ نے غور سے سنا تو وہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا تھا، وہ مشغول عبادت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ایک ضعیف بزرگ عمر رسیدہ شخص ہیں جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کون ہو؟ اس نے تعارف کرایا۔ تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے رابطہ نہیں تھا، ملاقات نہیں تھی، تو مذہب کا علم نہیں تھا، تو پوچھا کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اللہ آسمانوں میں ہے۔ پھر فوراً کہا کہ میرا اللہ جو آسمانوں میں ہے وہ زمین میں بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ متاثر ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود